توسا شریف کے حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی سرزمین اولیاء ہے، میں قدائے معرفت ہے۔ خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بازار والی مسجد میں جا کے عصر کی نماز ادا کرتے تھے تو راستے میں ہندوؤں کی دکانیں آتی تھی۔ ایک ہندو کھڑا ہو کے کہتا تھا لج پالا نو لاجانے، لج پالا نو لاجانے۔ خواجہ صاحب پالکی پہ بیٹھے ہوتے تھے، گزر جاتے تھے، کبھی آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جب بھی آپ کی سواری گزرتی ہندو کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا لج پالا نو لاجانے، خواجہ صاحب کی سواری گزر جاتی۔ ایک دن عصر کے وقت خواجہ صاحب کی پالکی گزر رہی ہے، آواز نہیں آئی لج پالا نو لاجانے، یہ آواز نہیں آئی۔ خواجہ صاحب نے پالکی روکی، مڑ کے دیکھا وہ دکان ہی بند تھی۔ آپ پالکی سے اترے، جو ساتھ والے دکاندار تھے ان سے پوچھا مینڈا یار کدھر ہے، وہ میرا دوست کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ بیمار ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اس لیے نہیں آ سکا۔ آپ نے اپنے غلاموں سے کہا پالکی موڑو، پہلے اس کا حال پوچھ کے آئیں گے، پھر آ کے نماز ادا کریں گے۔ ہندوؤں نے استقبال کیا، مسلمانوں کے پیشوا آئے ہیں، خواجہ صاحب کو ادب اور محبت سے بٹھایا، حضور کدھر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو بازار میں دکان کرتا ہے وہ ہندو کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑی سخت تکلیف میں ہے، نزع کے عالم میں ہے، ہمارے قبیلے میں رواج ہے جب کوئی اس کیفیت میں آ جائے تو پھر ہم اس سے کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں دیتے، دروازہ بند کر دیتے ہیں، الگ کمرے میں اس کو رکھتے ہیں، وہ تڑپ رہے، جب تک اس کی روح نہ نکل گئی ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا دروازہ کھولو، میں نے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا جی جب تک اس کی روح نہ نکل گئی ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، آپ کو نہیں ملنے دیں گے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں اس سے ملوں گا نہیں اس کی روح نہیں نکلے گی۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، خواجہ صاحب اندر تشریف لے آئے۔ کیا دیکھا؟ وہ تڑپ رہا تھا لیکن اس وقت بھی کہہ رہا تھا لج پالا نو لاجانے۔ جو وہ دکان پہ وظیفہ کرتا تھا نا لج پالا نو لاجانے، آج نزع کے عالم میں بھی تڑپ کے یہی کہہ رہے لج پالا نو لاجانے۔ خواجہ صاحب نے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کو کچھ سکون ملا، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ خواجہ صاحب نے پوچھا بتاؤ کس حال میں ہو؟ اس نے کہا جی بڑی سخت تکلیف میں ہوں، بڑی سخت اذیت میں ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا قبر سے لے کر جنت تک سارے مرحلے میں تجھے اپنے ساتھ طے کراؤں گا، بس ایک شرط ہے تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، بس ایک شرط ہے تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا توسے کے تاجدار جن کا کلمہ پڑھانا ہے پہلے ان کا دیدار کرواؤ پھر ان کا کلمہ پڑھواؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میری نسبت حضوری کو آزماتے ہو، غور سے دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں، میرے سر پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس ہندو کو کیا نظر آیا؟ حضور کا دست مبارک خواجہ صاحب کے سر پہ ہے، آنکھوں میں چہرہ مصطفیٰ، زبان پہ کلمہ مصطفیٰ، روح پرواز کر گئی۔ یہ اللہ والے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عین الفقر میں لکھا ہے کہ فقیر فنا فی اللہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کا ہاتھ پکڑ کے اسے مجلس محمدی میں لے جاتا ہے۔ جب اس ہندو کو زیارت ہو گئی رسول اللہ کی، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، کلمے والے کا دیدار بھی کر رہا ہے، اسلام قبول کر کے دنیا سے گیا۔ خواجہ صاحب باہر تشریف لائے، اس کے رشتہ داروں سے کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کی میت میرے سپرد کرو، میں اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے دفناؤں گا، نماز جنازہ پڑھ کے دفناؤں گا، یہ مسلمان تھا۔ ان ہندوؤں نے کہا جی ہماری بڑی بے عزتی ہے، ہم نہیں میت دیں گے، ہم تو لکڑیاں اکٹھی کریں گے، میت کو لکڑیوں پہ رکھیں گے، آگ لگائیں گے، جلائیں گے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ہم دفنائیں گے، ہمیں میت دے دو۔
ان کا نہیں ہم جلائیں گے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کوڑا کرکٹ جلایا جاتا ہے، خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ ہم میت کو چھپائیں گے، دفنائیں گے۔ اس نے کہا جی نہیں ہم جلائیں گے۔ تکرار ہوا، انہوں نے میت نہیں دی۔ انہوں نے کہا جی ہماری برادری کا بندہ تھا، ہم نہیں میت دیں گے، ہم جلائیں گے۔ خواجہ صاحب کو جلال آ گیا۔ خواجہ صاحب نے جلال میں فرمایا لاؤ لکڑیاں، لگاؤ آگ، میں دیکھتا ہوں کون سی آگ ہے جو رسول اللہ کے غلام کو جلاتی ہے۔ لاؤ لکڑیاں، لگاؤ آگ، میں دیکھتا ہوں وہ کون سی آگ ہے جو مدینے والے کے غلاموں کو جلاتی ہے۔ ہندو نہیں بات سمجھے، انہوں نے لکڑیاں کٹھی کی، میت رکھی، آگ لگائی، آگ جل جل کے بجھ گئی، ایک بال بھی اس نو مسلم کا نہیں جلا۔ ادھر آگ جل رہی ہے، ادھر سامنے خواجہ صاحب بیٹھے، ہندو لکڑیاں ڈال رہے ہیں، خواجہ صاحب تسبیح کا دانہ چلا رہے ہیں، آگ جل جل کے بجھ گئی، ایک بال بھی اس نو مسلم کا نہیں جلا۔ کئی ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا جب یہ کرامت دیکھی۔ میت خواجہ صاحب کے سپرد کی، خواجہ صاحب نے غسل دیا، میت کو کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی۔ جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں اتاروں گا۔ اپنے ہاتھوں سے آپ لحد میں میت رکھ رہے ہیں۔ جب میت لحد میں رکھ کے آپ اٹھے ہیں، قبر سے باہر نکل رہے ہیں تو مسکرا رہے ہیں۔ کئی ایک درویشوں نے پوچھا کہ حضور یہ وہ مقام ہے جہاں لوگ مسکراتے نہیں، آپ میت قبر میں رکھ کے اٹھے تو مسکرا کیوں رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میری نظروں سے دیکھتے تو تمہیں نظر آتا۔ وہ جو تونسے کے بازار میں پڑھتا تھا نا لجپالا نو لاجانے، وہ جو نزا کے عالم میں پڑھ رہا تھا لجپالا نو لاجانے، جب میں نے اسے لحد میں رکھا ہے اس وقت بھی اس کی روح یہی کہہ رہی ہے لجپالا۔